اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلبہ و طالبات اور عظیم مدرسین و مدرسات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقامات حریری، دوسرا مقامہ الحلوانیہ، سبق نمبر 22 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مجلس سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسا شعر جانتا ہوں کہ اس کی طرز پر کسی اور نے شعر نہیں کہا۔ پھر جو اس مقامے کا فرضی راوی ہے، اس کا کیا نام ہے جی؟ حارث بن حمام۔ اس نے کہا کہ فلم یکن، پس نہیں تھا، الا مگر، کلمح البصر، آنکھ جھپکنے کے برابر۔ اس کا ویسے اصل ترجمہ ہوتا ہے کلمح البصر، آنکھ جھپکنے کی طرح، اور با محاورہ ترجمہ ہوگا کلمح البصر، آنکھ جھپکنے کے برابر۔ او ہوا اقرب، یا اس نے اس سے بھی زیادہ جلدی میں۔ او ہوا اقرب، یا اس نے اس سے بھی زیادہ قریب۔ او ہوا اقرب، یا اس نے اس سے بھی زیادہ کم وقت میں، حتیٰ یہاں تک کہ انشدہ شعر کہا۔ کیا کہا؟ وَأَغْرَبَ، اور نادر چیز لایا۔ وَأَغْرَبَ، اور اغربا کا معنی ہوتا ہے جاء بشیء عجیب و غریب، جاء بشیء غریب، جاء بشیء عجیب، کہ عجیب و غریب چیز کا لانا، جو حیرت میں ڈال دے، جو ورطۂ حیرت میں ڈال کر خوش کر دے، خوشگوار عجیب چیز کو اغرب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اغربا، اور وہ عجیب چیز لایا، نادر چیز لایا۔ اس کا شعر سنیں ذرا۔ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذوق دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنا کرم فرمایا تھا۔ آپ نے اپنی محبوبہ کو کس انداز میں یہاں بیان کیا۔ فرماتے ہیں سألتھا، میں نے اس سے کہا۔ ضمیر کا مرجع محبوبہ ہے، معشوقہ ہے۔ سألتھا، میں نے اس سے کہا، میں نے اس سے درخواست کی، خینا، جب، زارت، اس نے زیارت کی۔ اچھا، زیارت کا معنی یہاں پر یہ ہوگا جب اس نے ملاقات کی۔ ٹھیک ہے، دو ترجمے آپ کر سکتے ہیں، خین زارت، جب اس نے زیارت کی، خین زارت، جب اس نے ملاقات کی۔ ندوہ، ہٹانے کی، برقعہا، اس کا نقاب۔ آپ پورا ترجمہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سألتھا خین زارت ندوہ برقعہا، میں نے اس سے درخواست کی جب اس نے ملاقات کی، اس کا نقاب ہٹانے کی۔ اور میں نے کہا نقاب اپنے چہرے سے ذرا ہٹا، میں چہرہ آپ کا دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، آگے کہتے ہیں القانی و ایداع سمعی و اطیب الخبر۔ القانی و ایداع سمعی، سرخ، برقعے کا کیا رنگ تھا جی؟ سرخ۔ و ایداع، اور ودیت کرنے کی، درخواست کے ساتھ اس کا عطف ہے۔ و ایداع، سألتھا، سألتو جو متکلم کا صیغہ ہے، فعل بفاعل، اس کا مفعول ضمیر بھی ہے، اور اس کا دوسرا مفعول کیا ہے؟ و ایداع۔ ٹھیک ہے، و ایداع، اور ودیت کرنے کی درخواست کی، سمعی، کہ میرے کان میں، اطیب الخبر، کہ اچھی خبر، کہ وہ ودیت کرے میرے کان میں اچھی خبر۔ و ایداع، اور ودیت کرنے کی، سمعی، میرے کان میں، اطیب الخبر، اچھی خبر۔ اگلا شعر بڑا جاندار ہے، ذرا سنیں۔ فمن زحزح عن النار، یہ قرآن کی سورہ آل عمران 185 نمبر آیت میں موجود ہے، جس کو دور کر دیا گیا آگ سے۔ تو علامہ حریری فرماتے ہیں فزحزحت، اس نے دور کیا، ہائے ہائے، فزحزحت، اس نے دور کیا، شفقاً، ایسے شفق کو، غشا، جس نے ڈانپا تھا، ثنا قمرن، چاند کی چمک کو، چاند کی چمک کو۔ ثنا قرآن مجید میں
بھی استعمال ہے سورہ نور آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یکاد و ثنا برق ہی یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک یذہب بالابصار، اس کی آنکھیں لے جائے۔ تو علامہ ریری فرماتے ہیں فزخزخت شفقاً، پس اس نے دور کیا ایسے شفق کو، غشا جس نے ڈانپا تھا، ثنا قمرن چاند کی چمک کو، چاند کی یعنی دیکھیں اپنی محبوبہ کے چہرے کو چاند کی چمک کے ساتھ تشبیہ دی کہ برقع اس نے ہٹایا برقع تو ایسے اس کا چہرہ نظر آئے جیسے چاند کی چمک ہوتی ہے، جیسے چاند ہوتا ہے نا سفید رنگ کی چمک۔ وساقطت لؤلؤا من حاتم عطر، اور گرائے اس نے موتی ایسی انگوٹھی سے جو خوشبودار تھی۔ اے بڑا ذوق کی گل ہے۔ وساقطت، اور اس نے گرائے لؤلؤا موتی من خاتم عطر یا من خاتم عطر، ٹھیک ہے، خوشبودار انگوٹھی سے، کس سے؟ خوشبودار انگوٹھی سے۔ پہلے مصرے میں علامہ حریری فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے درخواست کی اس وقت جب ملاقات ہوئی، ندوہ برقعہا، کہ اپنا نقاب ہٹا دو، الکانی جو کہ سرخ رنگ کا ہے، وعیدا، اور میں نے درخواست کی اس سے کہ ودیت کرے، سمی میرے کان میں، اطیب الخبر، اچھی بات، اچھی خبر۔ اچھا دونوں درخواستیں اس نے قبول کی۔ پہلی درخواست قبول کر کے اس نے کیا جواب دیا؟ فزخزخت، اس نے ہٹا دیا، شفقاً ایسے شفق کو، غشا جس نے ڈانپا تھا، ثنا قمرن چاند کی چمک کو۔ اور بھائی غشا، یہ جو شفق کس کو کہتے ہیں؟ جو غروب آفتاب کے وقت سرخی ہوتی ہے، سرخ بادل ہوتے ہیں تو بادلوں کے پیچھے سورج چھپ جاتا ہے، تو بعض اوقات نیا چاند ہو تو وہ بھی شفق کے اندر چھپ جاتا ہے۔ علامہ حریری نے تشبیہ دی ہے برقعے کو شفق کے ساتھ اور اپنی محبوبہ کے چہرے کو چاند کے ساتھ۔ پہلی درخواست اس نے قبول کی کہ اس نے ہٹا دیا پردہ اور دیدار کرا دیا مفتی صاحب نے۔ وساقطت لؤلؤا، گرائے اس نے موتی، گرائے اس نے موتی یعنی اس نے سونیاں سونیاں گلاں کی تھیں، خوبصورت باتیں کی، ایسے لگتا تھا کہ اس کے منہ سے موتی باہر آ رہے ہیں، موتی گر رہے ہیں۔ من خاتم عطر یا من خاتم عطر دونوں لغتیں ہیں کہ خوشبودار انگوٹھی سے، گرائے اس نے موتی خوشبودار، بھائی منہ ہوتا ہے نا، منہ انسان کا، محبوبہ کا منہ، اس کے ہونٹ خوبصورت، اس کے دانت خوبصورت، اس کی زبان خوبصورت، اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، دانت اس کے صاف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس محبوبہ کے حسن کو کس انداز میں بیان کر رہے ہیں علامہ حریری کہ اس کا منہ جو ہے وہ ایسی خوبصورت تشبیہ ہے کہ گویا کہ جو انگوٹھی ہوتی ہے اس زمانے میں، یہ جو تھیوا ہوتا تھا، تھیوے کے لیے انگوٹھی پہ جو جگہ بنائی جاتی وہ تھوڑی بڑی ہوتی تھی اور بڑی خوبصورت اور پھولوں کی طرح ہوتی تھی۔ گویا کہ علامہ حریری نے ایک طرف اپنی محبوبہ کے ہونٹوں اور منہ کو تشبیہ دی ہے پھولوں کے ساتھ اور تشبیہ دی ہے خوبصورت انگوٹھی کے ساتھ، اور اس کی گفتگو کو موتیوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ آج کے سوالات لکھ لیجئے۔ پہلا سوال یہ ہے، پوری عبارت پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں، لفظی بھی محاورہ بھی۔ دوسرا، کسی ایک عبارت کا عربی ترجمہ کریں اور ترکیب کریں۔ یہ اصل سوال یہ ہے کہ کسی ایک جملے کو پکڑ کر اس کی عربی مکمل نحوی ترکیب کریں۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ یہاں سے آپ مضافاً الیہ جتنے بھی اس عبارت میں ذکر ہوئے ہیں وہ اپنے الگ کر کے لکھنے ہیں، بتانا ہے کہ یہ مضافاً الیہ ہے اور اس کا اعراب محلی ہوگا یا اس کا اعراب لفظی ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔